مدینہ منورہ کے مضافات میں ایک جامعہ مسجد کے امام صاحب کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جو جامعہ میں پڑھتی تھی۔ ایک دن وہ جامعہ سے واپس گھر آئی۔ گاڑی سے اترتے وقت ایک لڑکے نے اس کا چہرہ دیکھ لیا۔ لڑکی بہت حسین تھی، لڑکے کو پسند آئی۔ اس نے پتہ کیا کہ لڑکی امام صاحب کی بیٹی ہے۔ لڑکے نے اسی دن سے صف اول میں نماز پڑھنے کا اہتمام شروع کیا۔ اذان سنتے ہی وہ مسجد کے دروازے پر پہنچ جاتا، نماز تک تلاوت قرآن میں مشغول رہتا تھا۔ 6-7 مہینے تک وہ اسی معمولات کا پابند رہا۔ اس کے بعد اس نے اپنے والد سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ والد نے کہا ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے مناسب رشتہ۔ اس نے کہا لڑکی میں نے دیکھ لی ہے۔ والد کے پوچھنے پر اس نے امام صاحب کی بیٹی کے بارے میں بتایا تو والد نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، امام صاحب سے ملتے ہیں۔ ہمارے دین محلہ کے ساتھ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام صاحب نے لڑکے کے بارے میں پوچھا، انہوں نے اسی لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ امام صاحب نے لڑکے کی دینداری کو دیکھ کر اپنی بیٹی سے مشورہ کیا اور اس کی رضامندی کے بعد رشتہ طے کر دیا۔ 6-7 ماہ بعد شادی ہو گئی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد لڑکے نے نماز پڑھنے میں سستی شروع کی۔ 1-2 ماہ بعد لڑکے نے داڑھی کاٹ دی۔ گھر آنے پر لڑکی نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس نے کہا یہ نمازیں تو میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا تھا، اب مقصد حاصل ہو چکا ہے، اب کیا ضرورت۔ لڑکی یہ سن کر بہت افسردہ ہوئی اور جا کر والد صاحب سے کہا اس بے دین کے ساتھ ایک دن نہیں رہنا چاہتی۔ یہ معاملہ محکمہ عدل تک پہنچ گیا۔ قاضی نے دونوں میں تفریق کا فیصلہ کیا۔ لڑکا بہت پریشان ہوا، اس نے بہت کوشش کی لیکن لڑکی کو دوبارہ نہ پا سکا۔ لڑکے نے ایک جادوگر سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ جادوگر نے بڑی رقم ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ لڑکے نے سارے پیسے پیشگی ادا کیے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جادوگر نے مزید پیسوں کا مطالبہ کیا۔ لڑکے نے فی الفور وہ بھی ادا کیے اور کہا کہ کام ہر صورت ہو جانا چاہیے، پیسوں کا فکر نہ کریں۔ 1 ماہ کے بعد جادوگر نے لڑکے کو بلایا، آ جاؤ اپنے پیسے لے جاؤ، تمہارا کام کسی صورت میں ممکن نہیں۔ جب وہ لڑکا جادوگر کے کمرے میں پہنچا تو جادوگر ایک بڑا چاقو ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ لڑکے نے حیرت زدہ انداز میں پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ جادوگر نے کہا مجھے قتل کر دو ورنہ 2 قتل ہو جائیں گے۔ لڑکے نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا، لہٰذا میرے پیسے دے دو۔ اس نے پیسے دے دیے۔ لڑکا پیسے لے کر بھاگنے لگا۔ اسی وقت پولیس والے نے لڑکے کو پریشان حالت میں بھاگتے ہوئے دیکھ کر گرفتار کر لیا، پیسے ضبط کر لیے۔ لڑکے کے توسط سے پولیس جادوگر تک پہنچ گئی۔ جادوگر نے پولیس کو کہا مار ڈالو، میں مرنے والا ہوں، مجھے وہ نہیں چھوڑیں گے۔ پولیس دونوں کو قاضی کے پاس لے گئی۔ قاضی کو جادوگر نے پوری کہانی سنائی کہ ہم شیاطین کے ذریعے جادو کا عمل کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اس لڑکے پر جب میں نے یہ عمل کیا اور شیطانوں سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس کے گھر کی حفاظت پر فرشتے مامور تھے۔ پھر میں نے دوسرا عمل کیا، تب بھی فرشتے مامور تھے لیکن پہلے سے زیادہ تعداد میں تھے۔ اس کے بعد میں نے رئیس الشیاطین سے مدد لینے کی کوشش کی۔ اس بار جب وہ گھر کے پاس گئے تو وہاں جبرائیل امین کھڑے تھے۔ اس دن کے بعد سے اب مجھے وہ شیطانی گروہ مارنے پر تلے ہیں۔ قاضی حیران ہوا۔ اس نے امام صاحب کو بلایا۔ جب امام صاحب تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا عمل کرتے ہیں کہ فرشتے آپ کے گھر کی حفاظت پر مامور ہیں؟ انہوں نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کیونکہ ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں کیا چل رہا ہے۔ جب انہوں نے امام صاحب کو پوری کہانی سنائی تو امام صاحب نے کہا ہمارے گھر میں صبح روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس پر جنات اور شیاطین کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ذکر کو اپنے معمولات کا حصہ بنا لینا چاہیے، کیونکہ اس پروردگار کو یاد کرنا جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے ہمیں بہت سی ناگہانی آفات سے بچا سکتا ہے۔